کامیابی کے لیے یقین کامل چاہیے، اور یقین کامل کا ہونا اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ تمام موسم ایک جیسے نہیں ہوتے، اور نہ ہی تمام دن ایک جیسے ہوتے ہیں۔ رات کے بعد دن آتا ہے، اور دن کے بعد رات۔ رات جتنی بھی طویل کیوں نہ ہو جائے، بلا آخر صبح ہو جاتی ہے۔ زندگی میں اچھے اور برے دن آتے رہتے ہیں۔ زندگی کا سرکل کبھی خوشی کبھی غمی پر مشتمل ہے، لہٰذا انہیں زندگی کا حصہ سمجھتے ہوئے اس پاک ذات سے کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اپنا یقین کم کرنا چاہیے۔ ٹونی رابنس کے مطابق جس طرح میز کی ٹانگیں ہوتی ہیں، اس طرح یقین کی بھی ٹانگیں ہوتی ہیں۔ یقین ماضی کے واقعات سے بنتا ہے۔ اگر واقعات اچھے ہوں تو یقین اچھا ہوتا ہے، واقعات اچھے نہ ہوں تو یقین بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک مولانا صاحب مسجد میں خطبہ دے رہے تھے کہ جو شخص یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر پانی پر چلے وہ پانی میں نہیں ڈوبے گا۔ اس مسجد میں ایک سادہ لو دیہاتی بیٹھا یہ خطبہ سن رہا تھا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہ دیہاتی دوبارہ اس مسجد میں گیا تو اتفاق سے مولانا صاحب وہی بات ارشاد فرما رہے تھے کہ یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھنے سے بندہ پانی میں نہیں ڈوبتا۔ جب دیہاتی نے یہ بات سنی تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ سچ فرما رہے ہیں۔ مولانا صاحب بہت حیران ہوئے اور پوچھنے لگے وہ کیسے؟ اس نے جواب دیا 2 سال پہلے جب آپ نے یہ بات کہی تھی، اس دن سے آج تک دریا کے قریب جا کر بسم اللہ پڑھتا ہوں اور دریا پار کر لیتا ہوں۔ مولانا صاحب نے کہا مجھے بھی پانی پر چل کر دکھاؤ۔ وہ دیہاتی مولانا صاحب کو دریا پر لے گیا، بسم اللہ پڑھی اور پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ اس نے مولانا صاحب کو بھی پانی پر چلنے کو کہا۔ مولانا صاحب جیسے ہی بسم اللہ پڑھ کر پانی میں اترے تو ڈوب گئے۔ معلوم ہوا کہ مولانا صاحب نے بسم اللہ تو پڑھی تھی لیکن ان کے پاس یقین نہیں تھا۔ جس کے پاس پختہ یقین ہو وہ پار چلا جاتا ہے، اور یقین کے بغیر والا درمیان میں ہی رہتا ہے۔ جو یقین سے قدم اٹھاتا ہے منزلیں اس کو سلام کرتی ہیں۔ ولیم جیمز کہتا ہے ہماری زندگی میں توقعات کا بہت کردار ہے۔ توقعات سے رویے جنم لیتے ہیں اور رویوں سے نتائج بنتے ہیں۔ جیسے ایک مثال مشہور ہے کہ 10 دوست ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گئے۔ کھانے کی میز پر انہیں خیال آیا کہ آنے والے سال میں جو ہماری توقعات ہیں انہیں لکھنا چاہیے۔ سب نے اپنی توقعات اپنے اپنے کاغذ پر لکھی اور انہیں ہوٹل کے مینیجر کو دیتے ہوئے کہا ہم 1 سال بعد دوبارہ یہاں آئیں گے، آپ ہمارے کاغذات کو محفوظ کر لیں۔ جب وہ سب دوست 1 سال بعد دوبارہ اسی تاریخ پر اکٹھے ہوئے تو 10 کی بجائے 9 تھے۔ انہوں نے مینیجر کو بلایا، کاغذات لیے اور اپنی اپنی توقعات کو پڑھا۔ سب نے جو توقعات لکھی تھیں ان میں سے اکثر پوری ہو چکی تھیں۔ ایک شخص جو نہیں آیا تھا، انہوں نے اس کے کاغذ کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا میرے خاندان میں زیادہ تر لوگوں کا جوانی میں ہی انتقال ہو جاتا ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میں اگلے سال تک زندہ نہیں رہوں گا۔ جب انہوں نے اس کے بارے میں معلوم کیا تو حقیقت میں اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسی طرح انسان جیسا یقین بناتا ہے ویسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یقین کے متعلق ایک فائر واک ایکٹیویٹی بھی کرائی جاتی ہے۔ ایک دفعہ یہ تجربہ حاملہ عورتوں پر کیا گیا۔ جو عورتیں اپنے پختہ یقین کی وجہ سے اس تجربے سے کامیاب گزریں، ان سے پیدا ہونے والے بچے زندگی میں زیادہ کامیاب ہوئے۔ ایک دفعہ قائد اعظم کے بھائی نے ان کو خط لکھا جس میں انہوں نے کہا بھائی یاد کریں وہ وقت جب آپ چھوٹے تھے اور ہماری ماں کہا کرتی تھی کہ میرا یقین ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر بے تاج بادشاہ بنے گا۔ دیکھیے بھیا، ہماری ماں کی جو توقع تھی اس نے آپ کو کتنا بڑا انسان بنا دیا۔ ماں کی سوچ اور یقین بھی بچے پر کافی اثر انداز ہوتی ہے۔ آج کی ماں اپنے بچوں میں بے یقینی پیدا کر رہی ہے۔ بچوں کو عجیب عجیب ناموں سے پکارا جاتا ہے، حالانکہ نام کے ساتھ یقین کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو نام بار بار بولا جائے اس نام کا معنی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایسے ناموں سے منع فرمایا گیا ہے جو عزت نفس کو کم کریں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص گیا اور کہا آپ اللہ اللہ کہتے ہیں، یہ آپ پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا تم گدھے کے بچے ہو۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ سنا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا میں نے ابھی تمہیں صرف گدھے کا بچہ کہا ہے اور تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے۔ جب میں اللہ تعالیٰ کا نام لوں گا تو کیا میری حالت نہیں بدلے گی؟ والدین کے ساتھ اساتذہ کو چاہیے کہ نصابی مضامین پڑھانے کے ساتھ ساتھ طلبہ میں یقین بھی پیدا کریں۔ اگر طلبہ میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں تو انقلاب آ سکتا ہے۔ 1960 میں امریکہ کے شہر سین فرانسسکو کے ایک اسکول میں 3 نئے ٹیچرز
रखे गए। एक टीचर से कहा गया कि आपको जो क्लास दी जा रही है वो इस स्कूल के सबसे ज्यादा नालायक बच्चों पर मुश्तमिल है। इसको ठीक करने के लिए आपको चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। दूसरे से कहा गया कि आपको उस दर्जे के बच्चों की क्लास दी जा रही है, आपको थोड़ा मुनज़्ज़म करना पड़ेगा। तीसरे से कहा गया कि आपको स्कूल के सबसे ज्यादा लायक बच्चों की क्लास दी जा रही है, इनको मजीद बेहतर बनाने के लिए आपकी तवज्जो की ज़रूरत होगी। एक साल बाद जब इन तीनों टीचर्स के नताइज आए, इनमें पहली क्लास का सबसे बुरा रिजल्ट आया, दूसरी का ओस दर्जे का, जबकि तीसरी का नहायत शानदार रहा। जब टीचर से कहा गया कि तुम्हारी क्लास बहुत नालायक है, असल में वो लायक बच्चे थे, लेकिन नालायक कहने की वजह से उस टीचर के जहन में ये यकीन बैठ गया कि ये नालायक हैं। वो टीचर जब भी क्लास को पढ़ाता तो तालिब इल्मों को नालायक कहता, अजीबो गरीब अलकाबात से नवाजता और तरह तरह की बातें करता, जिसकी वजह से नतीजा भी इसी तरह का आया। दूसरे टीचर की क्लास ओस दर्जा की थी, उसने इस तरह ही क्लास को पढ़ाया, जिसकी वजह से उसका नतीजा भी ओस दर्जे का रहा। जबकि तीसरे टीचर को जो क्लास दी गई वो नालायक बच्चों पर मुश्तमिल थी, लेकिन टीचर को कहा गया कि ये लायक बच्चे हैं। वो टीचर जब क्लास में जाता, उनकी तारीफ करता, उनको मोटिवेट करता, उनको मेहनत से पढ़ाता, जिसकी वजह से उस क्लास का नतीजा भी शानदार रहा। 1960 के इस तजर्बे ने यह फलसफा दिया कि अगर टीचर पढ़ाने के साथ साथ तलबा के मुताल्लिक मुस्बत अप्रोच रखे, मुस्बत अल्फाज का इस्तेमाल करे, मुस्बत बातें करे और उन्हें कामयाबी का यकीन दिलाए, तो बच्चे ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। एक तहकीक के मुताबिक वो लोग जो जराइम की दुनिया में चले जाते हैं, उन्होंने बचपन से जराइम के मुताल्लिक ज्यादा सुना और देखा होता है। इसी तरह के यकीन के लोगों की बैठक से उनके यकीन ताकत पकड़ना शुरू कर देते हैं। सोच और यकीन के आपस में ताने बाने जुड़े होते हैं। जिस चीज को तवील अरसा तक सोचा और सुना जाए वो यकीन बन जाता है। जिस तरह पौधे को पानी और तवज्जो दी जाती है, इसी तरह कुछ यकीन ऐसे होते हैं जिनको लाशऊरी तौर पर पानी और तवज्जो दी जा रही होती है। उनसे बनने वाले नताइज बाज़ औक़ात मवाफिक नहीं होते। हम में से हर किसी को मनफी यकीन के मुकाबले में मुस्बत यकीन का रास्ता अपनाना चाहिए और ये तय कर लेना चाहिए कि किस किस बात पर यकीन करना है और किस पर नहीं, क्योंकि ख्वाहिशात, राय और मुशाहिदा यकीन को जन्म देते हैं और अव्वल नंबर ज़हीन का नहीं बल्कि पुख्ता यकीन रखने वाले का होता है। पुख्ता यकीन हो तो कामयाबी यकीनी है। ये इक़्तिबास कासिम अली शाह साहब की किताब गुफ्तगू से लिया गया है।